السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں کچھ بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو بانی تحریک انصاف کے بیٹے انہوں نے ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے بعد بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. ان سوالات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور بہت سارے تو ایسے بھی سوالات تھے جن کے جوابات ابھی تک بہت سارے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس انٹرویو کے بعد اس کی کچھ حقیقت اور جوابات کو ملانا بڑا مشکل ہو گیا. اور سیکنڈلی بات کریں گے 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے. علی امین کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈ کروں گا. جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی علی امین لیڈ نہیں کریں گے, اس کو محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے. تو اندرونی کہانی کیا ہے؟ اختلافات اس کی وجہ ہے یا کوئی اور معاملات ہیں؟ ان پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. یہ انٹرویو, یہ جو تازہ ترین انٹرویو نشر ہوا, اور اس انٹرویو کے بعد بہت سارے سوالات تو جہاں پر اٹھے ہی اس پر تو ہم بات کریں گے ہی, لیکن سوال یہ پوچھا گیا میزبان نے مہمان سے جو کہ قاسم تھے کہ آپ کی آخری امید کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی امریکہ. تو کیا واقعی میں ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہیں امریکہ سے جڑی ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے یہ تو نے کیا کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. کیا بات ہے. اور قاسم گولڈ سمتھ نے رہی صحیح عزت بھی جو ہے نا اپنے باپ کی اور اپنے باپ کی پارٹی کا جو نیریٹو تھا اس کو بیڑا کر دیا. سور کے گوشت کی پلیٹ سے لے کے ناٹ ایبسلیوٹلی ناٹ کے بیانیے تک. ناٹ ایبسلیوٹلی ناٹ کا بیانیہ. پہلے بیانیہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. اب یہ نہیں جناب, ایبسلیوٹلی ناٹ ہم نے غلط کہا تھا. ہم آپ کے تابع دار ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے باج گزار ہیں, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم دنیا کے اندر عدالتوں کی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم عدالتی پروسیکیوشن کی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم عدالتی کارروائی کی طرف نہیں دیکھ رہے. ہم اپنی بے گناہی کے جو پروفز ہیں وہ لے کر پاکستان کی عدالتوں کے پاس جانے کے لیے نہیں ہیں, اور وہی پروف ہم دنیا والوں کے پاس بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ہولی سولی ڈائریکٹلی آپ کو سپر پاور مان کے, پوری دنیا کا چاچا ماما تایا پھپھڑ مان کے امریکہ کو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. جی ہمیں آپ سے ہی صرف امید ہے, ہمیں اور کسی سے امید نہیں. یہ کس نے بتا کے بھیجا, یہ کس نے سکھلا کے بھیجا, یہ کس نے پڑھا کے بھیجا, یہ کس نے تربیت کر کے بھیجی؟ یہ امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے اپنی بہنوں کے ذریعے سے اپنی جمائمہ گولڈ سمتھ کو بھیجا. جمائمہ گولڈ سمتھ نے پوری صہیونی لابی کو ساتھ لے کر اپنے بچوں کو بتایا, قاسم گولڈ سمتھ کو اور سلمان گولڈ سمتھ کو, کہ بھائی جاؤ جا کے امریکہ والوں کو بتاؤ کہ بھائی ہمیں تو اگر کوئی آسرا ہے تو تمہارا ہے. دنیا کے اندر لوگ نعرہ لگاتے ہیں یا اللہ مدد, یا علی مدد, یہ یا امریکہ مدد. یہ ہے ان کا کردار, جھوٹا, غلیظ, ناپاک, اور اکثر میں ایک لفظ یوز کرتا ہوں کہ رذیل. یہ کردار ہے بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کا اور اس نقدہ کوکا کی تحریک کا. اس کے اوپر بھی پاکستان کی سینسیبل عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے. اس نے پوچھا کہ بھئی آپ بڑا کہہ رہے ہیں 200 پرچے ہمارے والد پہ, یہ 200 پرچے کیوں ہوئے؟ اس پہ جواب نہیں. بھائی آپ کے والد نے خود پنگا کیا, اڑنا نہیں آتا تھا, پنگا کیا, ٹھیک ہے جی. طوطے کو اڑنا آتا تھا, وہ پنگا کر رہا تھا ایئر ہوسٹس سے. طوطے کے مالک کو اڑنا نہیں آتا تھا, اس نے اس کے دیکھا دیکھی کہ ایئر ہوسٹس اس کو ہنس ہنس کے جناب مسکراہٹ دیتی ہے, اس نے بھی شروع کیا, دونوں کو اٹھا کے پھینکا. طوطا اور وہ نیچے آ رہے ہیں فضا سے, تو طوطے نے اپنے مالک سے پوچھا مالک اڑنا آتا تھا؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا جب نہیں اڑنا آتا تھا تو پھر پنگا کیوں کیا تھا؟ بھائی بات یہ ہے, اپریل 2022 میں آپ کی حکومت لیگلی کانسٹیٹیوشنلی آپ کی حکومت اتری, آپ کے 172 ووٹ آپ کے خلاف آئے. بالکل آئین اور قانون کے مطابق, اور پارلیمانی جمہوریت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو, جس کی تم غزلیں پڑھتے ہو, جس کا تم ڈنکا بجاتے ہو, جس کی تم ٹاٹا ٹی ٹی چی چی چاچا سارا دن لگائی رکھتے ہو, سوشل میڈیا پہ اس کے مامے بنتے ہو, اس کے تائے, وہ پارلیمانی جمہوریت کہتی ہے کہ بھائی 172 ووٹ یا آپ کے جناب 2/3 میجورٹی جس وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے گی وہ وزیر اعظم فارغ. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا لیگل طریقے سے آپ کے اتحادی آپ سے چھٹ گئے,
انہوں نے آپ کے رویے سے بے اتنائی والا رویہ, غلط رویہ, آکڑ والا رویہ, چوہوں والی آکڑ والا رویہ, اس کی بنیاد پہ آپ سے نفرت کرتے ہوئے آپ سے علیحدہ ہوئے. آپ کی جسے کہتے ہیں بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے مہنگائی, بے روزگاری, چھینا چھپٹی, طائف الملوکی, دہشت گردی, ہر قسم کی نااہلی, معاشی, معاشرتی, سیاسی, ثقافتی, ہر قسم کی, اس کو دیکھ کر وہ علیحدہ ہو گئے. علیحدہ ہو کے انہوں نے مل کے اپوزیشن کے ساتھ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. دنیا کی کسی پارلیمانی جمہوریت کے اندر جا کے مجھے بتاؤ کہ یہ انلیگل ہے. دنیا کے عریج کسی ملک کے اندر, اور یہ آزاد ڈیجیٹل کے مجھے کوئی جنا ناظرین مجھے بتائے کہ کیا اس میں کوئی ظلم تھا, زیادتی تھی, کوئی کسی قسم کا بانی تحریک انصاف کے اوپر کوئی زیادتی, کوئی ظلم, کوئی جبر, کوئی استحصال کا کوئی عنصر تھا؟ نہیں. اچھا, اب کیا بنتا تھا جب آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی؟ آپ پڑھ کے لگاتے تھے نا ایسے ایسے, لاؤ نا, لے کے آؤ, لے کے آؤ, میں تو آخر گیند تک تحریک عدم اعتماد کے خلاف کھیلوں گا, میں تو کامیاب ہوں گا, مجھے تو مزہ آ رہا ہے, مجھے تو بڑے مزے آ رہے ہیں, جانا لے کے آئے. آ گئی, فارغ ہو گئے. وہ بھائی آپ اپوزیشن میں بیٹھو, میں بھی 25 سال سے پارلیمانی اس سیاست کا حصہ ہوں, میں بھی 45 سال سے جو ہے نا سیاست کا حصہ ہوں. میں اسکول سے پالیٹکس کی جو ایک پوری ایک چین ہوتی ہے, میں وہاں سے سیکھ کے یہاں تک آیا ہوں. بھائی آپ کے خلاف ہوئی, آپ اپوزیشن میں بیٹھتے, اسٹرانگ اپوزیشن کرتے, نہ کو چنے چبوا دیتے پی ڈی ایم کو, نہ کو چنے. ان کے جو غیر ضروری اقدامات تھے, غیر ضروری بل پاس ہوتے تھے, غیر ضروری ان کے پالیسیز تھی, آپ وہ کرتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں نہیں تو پاکستان نہیں, میں نہیں تو پارلیمنٹ نہیں, میں نہیں تو اقتدار نہیں کسی کا, میں نہیں تو ملک کا سسٹم ہی نہیں. آپ نے پنگے شروع کیے ریاست سے, آپ نے اداروں کو گالیاں دینا شروع کی, اداروں کے سربراہوں کو گالیاں دینا شروع کی, ملک کے سسٹم کو پورا لپیٹنا شروع کیا, ریزائن دے دیا کہ ملک تباہ برباد ہو جائے. اور اس وقت تباہ برباد ہو جب پچھلے 1 سال سے اپنے منہ سے تم تقریریں کر کر کے کہہ رہے ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے وہ معاہدہ کیا ہے, اتنا گندا اور غلیظ معاہدہ کیا ہے کہ مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آئے گا, $350 ہوگا, 350 لیٹر جناب پیٹرول ہوگا, آپ کا اسٹیٹ بینک آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا. یہ سارا کرنے کے بعد جب آپ کو پتہ ہے ملک کے حالات خراب ہیں, آپ نے کہا مزید خراب کرو, سسٹم ہی لپیٹو سارا. اس وقت اگر آپ محب وطن پاکستانی ہوتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ یار ملک بچانا ہے, ملک کے حالات خراب ہیں. آپ وزارت عظمیٰ کے سیٹ پہ بیٹھے تھے, آپ کو ایک ایک چیز کا پتا تھا, لیکن آپ نے کہا ایسی کی تیسی, ملک بڑھتا ہے تو بڑھے. آپ نے کہا ملک سری لنکا بننے والا ہے, ملک دیوالیہ ہونے والا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, لیکن اپنا رویہ آپ نے وہ رکھا کہ یہ واقعتاً یہ سب کچھ ہو جائے. جب آپ نے یہ شروع کیا, پھر آپ نے لانگ مارچ 25 مئی کا رکھ دیا, آپ نے پوری ریاست کو چوک کر دیا, آپ نے آرمی چیف کو غدار, جانور, میر جعفر, میر صادق, آپ نے حملے شروع کیے, آپ نے عدالتوں پہ حملے شروع کیے, آپ نے ایک جج کو کہا تیری ایسی کی تیسی تو نے میرے اوپر پرچہ کیا, حالانکہ انہوں نے اس کو گالی دی تھی. ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے, ریاست یا ریاستی ادارے آپ کو 21 توپوں کی سلامی دیتے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کو پھولوں کے ہار پہناتے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو پھولوں کی مالا آپ کی جناب پہناتے آپ کے گلے میں, آپ کو کندھے پہ بٹھاتے, آپ کو سر پہ بٹھاتے, آپ کو سینے سے لگاتے, آپ کو پلکوں پہ سجاتے؟ نہیں. آپ نے یہ حرکتیں کی تو 200 پرچے ہوئے نا. 13 مہینے میں جناب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جناب پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے سے 62 63 کی جناب وہ پورا کرنے کے ناطے سے ان کے ساتھ آنکھوں دیکھا, میں ساری چیزیں جانتا ہوں. عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں توشہ خانہ کے لیے, 52 پیشیوں پہ آپ نہیں گئے. عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں القادر ٹرسٹ کے کیس میں, آپ نہیں جا رہے. عدالتیں آپ کو جناب کسی کیس میں بھی بلاتی ہیں, آپ نہیں جا رہے. جب نہیں جا رہے تو جناب عدالتیں وارنٹ گرفتاری پہ جاری کرتی ہیں. شہزاد بخاری ڈی آئی جی لے کے آتا ہے زمان پارک, آپ پٹرول بم مارتے ہیں ان کے اوپر, آپ فائرنگ کرتے ہیں, آپ ضلع شاہ کو شہید کروا دیتے ہیں, آپ ہر قسم کی گنڈا گردی کرواتے ہیں. کیا کیا لمبی ہے فہرست ہے جو یہاں پر ہم 15 منٹ میں کور نہیں کر سکتے. تو قاسم گولڈ سمتھ صاحب یہ 200 پرچے ایوی نہیں ہوئے. پھر آپ کا آ گیا 9 مئی, پھر 9 مئی کے بعد پھر آپ کا 26 نومبر. تو جناب ظلم جبر استحصال کے پہاڑ قیدی نمبر 420 نے اس ریاست کے اوپر ڈھائے ہیں. اکانومی تباہ کر دی, ریاست تباہ کر دی, افراد تباہ کر دیے, لوگوں کو ایک ایسا
جاہل بنایا, ایسا بدتمیز بنایا جس کو شعور کا نام دے دیا کہ بیٹا ماں کو جناب گالیاں دے رہا ہے, بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہے, بڑا چھوٹا بڑے کو گالیاں دے رہا ہے جناب اس قیدی نمبر 420 کے پیچھے. تو آپ کہتے ہو کہ وداؤٹ اینی ریزن میرے باپ کو جناب جیل میں ڈال دیا. اور آخری چیز, ایک الزام لگایا جی میرے باپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. قاسم گولڈ سمتھ صاحب, قاتلانہ حملے کی مووی دیکھ لیں, جو بندہ فائرنگ کر رہا ہے نا اس کے بالکل پیچھے الرٹ بندہ تیار ہے. جیسے ہی وہ فائرنگ کے لیے پسٹل اٹھاتا ہے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے پیچھے والا بندہ. تو بچہ نہ بنائیں. You can cheat and deceive and deceive someone in somewhere, in some time, in some place, but you cannot cheat and deceive everyone, everywhere, every time and every place. اچھا, یہ 5 اگست کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ علی امین کہہ رہے ہیں میں لیڈ کروں گا احتجاج, پھر جنید اکبر آ کے پبلکلی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ نہیں جی گنڈا پور صاحب تو نہیں کریں گے, اس کو محمود خان اچکزئی کریں گے. تو ابھی تک اتنی اسٹیٹمنٹس میں تضاد کیوں ہے, نام کیوں نہیں فائنل ہو پا رہا ہے؟ یار یہ تحریک محریک کو چھوڑو, یہ جو آپ کا یہ جو اس نے رات کو پریس کانفرنس کیا ہے نا علی امین گنڈا پور نے باجوڑ کے اندر, جی جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف اور اجیت دیول کے جناب کتوں کے خلاف, یہ اس کے حق میں نکل آیا ہے. ٹھیک ہے جی, علی امین گنڈا پور کہ ہم جناب ڈی سی ہماری مرضی کے بغیر یہ نہیں کر سکتے, ڈی سی وہ نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ آن ریکڈ ہے کہ کے پی کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کے پی کے حکومت کی اپنی استدعا, اپنی درخواست کے اوپر یہ آپ کا وفاق کر رہا ہے. اب محض اپنے بانی تحریک انصاف کو اور اجیت دیول کے جو لاکھوں کروڑوں ڈالرز آ رہے ہیں نا یہاں پہ, یہ مختلف کمپوننٹس کو, مختلف قسم کے کمپوننٹس ہیں. ادھر بے ایمان مزاری لگی ہوئی ہے بی ایل اے کے پیچھے جناب, ادھر ٹی ٹی پی لگی ہے, پی ٹی ایم لگی ہوئی ہے, علی امین گنڈا پور لگا ہوا ہے, تحریک انصاف نگتا کوکا کی تحریک لگی ہوئی ہے. یہ ساروں کو کروڑوں ڈالرز اس کو جناب حلال کرنے کے لیے یہ کل پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے ڈی سیز کو کہ وہ جناب یہاں پر آپریشن کے لیے وفاقی سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ تعاون کریں. مطلب تم یہ چاہتے ہو کہ پورے کا پورا کے پی کے فوج نکل جائے اور 100% قبضہ جناب ٹی ٹی پی کا ہو جائے انڈین را کے ذریعے سے اور بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے, وہاں پر جتنے جو بیرونی فیکٹرز ہیں. بھائی یہ نہیں ہوگا. پاکستان کی ریاست بالکل اسٹرکٹلی اس دہشت گردی کے ایشو کو ڈیل کرے گی. جہاں جہاں پہ آپریشن کرنا پڑا کتے کی موت مارے گی جناب جو پاکستان کی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے گا. یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس کے پاس یہاں پر وزارت اعلیٰ کا اقتدار ہے تو وہ وفاق اور ریاست اور پورے پاکستان کی عزت اور وقار کا وہ جنازہ نکالے گا. یہ نکالنے کی اجازت اس کو نہیں دے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.